یہ آپ کے انٹرسٹ کے لیے نہیں لڑ رہے، یہ انٹرسٹ ان کا ہے، ان کی ذات کا ہے۔ میڈیا کو تیار کر کے، پراپوگنڈا کر کے، میڈیا کو ڈیوائیڈ کر کے، میڈیا مالکان کے ذریعے یہ آپ کے معصوم ذہنوں کو الجھا دیتے ہیں۔ یہ ہے کہ پاکستانی سیاستدانوں میں اگر کوئی چیز سب سے زیادہ کم پائی جاتی ہے تو وہ لائلٹی ہے، اور پیسے سے محبت ہے، عہدے سے محبت ہے، اقتدار سے محبت۔ جی تو ناظرین، جناب اعلیٰ ہمارے ساتھ موجود، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر کیا نام ہے آپ کا؟ ہاشم نیازی۔ ہاشم صاحب، مجھے بتائیے گا کہ تحریک عدم اعتماد اپوزیشن پر مقابل پی ٹی آئی گورنمنٹ عمران خان، کس کی جیت ہوگی، کس کی ہار ہوگی؟ دیکھیں، اگر مورل گراؤنڈ پہ دیکھا جائے، جو پاکستان کی ایک ہسٹری رہی ہے اس حوالے سے، اور ماضی میں اگر آپ جب دیکھتے ہیں تو ہماری اپوزیشن میں جو بھی، چاہے وہ گورنمنٹ میں ہو چاہے اپوزٹ ہو، ہمیشہ ایک چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ کبھی بھی ملک کو سٹیبل طریقے سے نہ اپوزیشن والوں نے چلایا، اور جو حکومت میں ہوتے انہوں نے کبھی اس چیز کا کنسیڈر نہیں کیا کہ یار یہ پاکستان ہے، پاکستان کو سٹیبلٹی چاہیے، بٹ دے نیور بادر اباؤٹ اٹ۔ ہمیشہ جب بھی کوئی بھی تحریک آئی ہے، تحریک عدم اعتماد آئی ہے، ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا، یا سینیٹر کو ہٹانا ہے، انہوں نے ہمیشہ بندر بانٹ کی ہے۔ اب ماضی میں بھی آپ دیکھ لیں، آپ کو بہت ساری پریسیڈنٹس ایسی ملیں گی جہاں پہ ووٹوں کی خرید و فروخت ہوئی، اور ووٹوں کی خرید و فروخت ایک ایسا سٹگما ہے ہماری سوسائٹی، ہماری پولیٹیشنز لوگوں پر، دے نیور بادر اباؤٹ اٹ۔ اب دیکھیں نا، اخلاقی طور پر، اگر اخلاقی طور پر دیکھا جائے، قانونی طور پر دیکھا جائے، تو لا از ویری مچ کلیئر اباؤٹ اٹ کہ جب آپ ایک پارٹی کے ٹکٹ پہ آئے ہیں تو پھر آپ کی لائبلٹیز، آپ کی محبت، آپ کی وفاداری نہ صرف پارٹی سے ہے بلکہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جنہوں نے آپ لوگوں کو سلیکٹ کیا، ووٹ سے جتوایا، اور پھر آپ نے آگے جا کے اسمبلیوں میں ان کی پریزنٹیشن کی۔ ہوتا یہاں کہاں ہے؟ ہوتا ہمیشہ یہی آیا کہ انہوں نے ہمیشہ چند لوٹوں نے یا اپوزیشن کے پاس ہمیشہ ایک ہی طریقہ واردات رہا ہے کہ اتنی زیادہ کمپین کرو، میڈیا کے ساتھ مل کر اتنا پروپوگنڈا کرو کہ جب ہم تحریک عدم اعتماد لانے جائیں تو ہم اس میں کامیابی حاصل کریں۔ لوگوں کے مائنڈ انہوں نے پہلے تیار کر رکھے، لیکن آج اس وقت موجودہ دور میں آپ نے پہلی دفعہ دیکھا ہے، اور یہ عدم اعتماد کی چھانگا مانگا سے لے کر اب تک یہ پالیٹکس ہے، اور وہ پالیٹکس کنہوں نے کی؟ مولانا فضل الرحمان نے کی، نواز شریف وغیرہ نے کی، زرداری وغیرہ۔ یہ بات تو کلیئر ہے، اس میں تو کوئی بحث ہی نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت شعور آنے کی وجہ سے جن لوگوں نے یہ لوٹا کریسی کی واردات کی ہے حکومت کے ساتھ رہتے ہوئے، پہلی دفعہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے پبلک ریئیکشن بہت زیادہ آ رہا ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھتے ہیں کہ خواجہ کیا نام ہے ان کا، راجہ ریاض یا نور عالم صاحب ہیں، یا اس طرح بہت سارے لوگ ہیں، پہلی دفعہ پبلک کا ریئیکشن آیا ہے کہ پبلک نے سر عام جا کے، بازاروں میں جا کے، روڈز پہ آ کے ان کی اس حرکت کو پروٹیسٹ کیا ہے کہ پلیز فار گاڈ سیک ڈونٹ ڈو دس۔ ہمارے ووٹ سے آنے کے بعد آپ کو یہ رائٹ کس نے دیا ہے کہ جس پلیٹ فارم پہ آپ آئے ہیں، فرض کیا بلے سے آپ آئے ہیں، تو آپ کو یہ مورلی، قانونی کس نے رائٹ دے دیا ہے کہ آپ ساری دنیا کے سامنے کر کے یہ بلنڈر کریں، یہ بےایمانی کریں، یہ لوٹا کریسی کریں؟ اچھا سر، بتائیے گا کہ اگر عمران خان پرائم منسٹر کی سیٹ سے اتر جاتے ہیں، نیکسٹ آپشن کیا ہے؟ کس کو اگلا وزیر اعظم دیکھیں گے آپ؟ دیکھیں، وہ تو نواز شریف وغیرہ کی طرف سے تو وہ شہباز کو ڈکلیئر کر رہے ہیں پریزیڈنٹ، وہ آصف زرداری کو کر رہے ہیں۔ سوال آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ پاکستان کے لوگوں کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ کم از کم رائٹ اور رانگ کے اندر ڈسٹنکشن تو پیدا کریں۔ جیسے اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ سارے اس طرح، اب دیکھیں نا 63A کا معاملہ ہے، وہ اب صدارتی ریفرنس داخل کرتے ہیں یا پٹیشن جو انہوں نے داخل کیتی ہیں، 63 میں یہ بات تو طے ہے، یہ بات تو کلیئر ہے، اس بات کی تو اجازت ہے، مطلب اجازت نہیں ہے کہ جو پارٹی کا ممبر ہوگا وہ اس کے خلاف نہیں جائے گا، یہ بات تو کلیئر ہے۔ لیکن کانسٹیٹیوشنلی آگے اس بات کی کوئی وضاحت نہیں ہے کہ اگر وہ چلا جاتا ہے اور مطلب مل جاتا ہے پوزیشن کے ساتھ یا اپنی مرضی کرتا ہے، تو وہ اس کا یہ پہلا حصہ تو مکمل ہو گیا نا، اس نے تو ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا۔ سوال یہ ہے کہ آئین کے اندر یہ بات مکمل کیوں نہیں ہے؟ یہ مکمل ہونی چاہیے، 63A میں یہ بات مکمل ہو کہ بھائی اس طرح کے سرکمسٹانسز اگر آ جائیں، جیسے کہ اس میں ایویڈنس آ گئی، اس حد تک اسٹرونگ ایویڈنس آئی ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، آپ کو بھی پتہ ہے، پبلک کو بھی پتہ ہے کہ اس کے اندر وہ سندھ ہاؤس میں پائے گئے،
اب اس سے بڑی کیا ایویڈنس آ سکتی ہے کہ وہ جو 63 کہتا ہے کہ پارٹی کے ڈسپلن کے خلاف نہیں جانا، اس کا مطلب ہے سندھ ہاؤس میں ان کی موجودگی اس بات کا پروف ہے کہ وہ پارٹی کے خلاف چلے گئے۔ جب یہ اشارہ مل گیا میرے دوست تو پھر یہ تو کنفرم بات ہے، اگر سندھ ہاؤس میں بیٹھے ہیں تو انہوں نے وہ حرکت کرنی ہے جس کے لیے یہ ادھر گئے ہیں۔ از اٹ کلیئر؟ اب سوال یہ ہے کہ ہمارے پاکستان پینل کوڈ یا کرمنل کوڈ، اس میں آپ جب پروسیجر میں دیکھتے ہیں ایک بندہ قتل کرنے کی تیاری کر رہا ہے یا ایک ڈکیتی کرنے کی تیاری کرتا ہے اور پولیس کو یا کسی کو ایجنسی کو یہ انفارمیشن مل جاتی ہے، ہی از گوئنگ ٹو ڈو دس ایکٹ۔ دا کوسچن ہے کہ اس میں ہماری جو قانون، جو ہماری ایجنسیاں ہیں اس بات کی اجازت دیتی ہیں 154 کے تحت، CRPC کے تحت، اگر پولیس یہ سمجھے کہ یار وہاں کوئی واردات یا کوئی کٹ ہوا ہے یا کچھ چند لوگ پلاننگ کر رہے ہیں تو وہ شک کی بنیاد پر بھی ان کو پکڑ سکتے ہیں۔ یہ ہمارے قانون میں 154 میں ہمیشہ یہ ہوا ہے۔ یا اگر ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یار یہ سسپیشیس آدمی ہے، کوئی گروہ ہے یا کوئی نیگیٹو ہے تو پکڑ لیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہاں کے ان کے آئینی معاملات ہیں، کانسٹیٹیوشنل میٹرز ہیں، لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل میٹرز کو کانسٹیٹیوشن سپریم کورٹ کے حوالے سے یا جو صدارتی ریفرنس ہے، جیسے ابھی گورنر راج کی، لیکن گورنر راج کے علاوہ PTI نے کہا ہم نے یہ ایکشن نہیں لینا۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، میں ہمیشہ ان دوستوں سے کہتا ہوں، پبلک سے کہتا ہوں، فار گاڈ سیک ایک اور بات میں کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد میں بات ختم کر دوں گا۔ دوستو، یہ جو نواز شریف صاحب ہیں یا زرداری صاحب ہیں، میں ایڈوکیٹ ہوں اور یہ میں آپ کو بڑے پروف سے کہہ رہا ہوں کیونکہ ہمارے پاس وہ ججمنٹس ہیں ہائی کورٹ کی، سپریم کورٹ کی، جو آج کی نہیں ہیں، وہ گزشتہ 90 سے چل رہی ہیں۔ اس ججمنٹس کے اندر ان لوگوں کے خلاف جو انہوں نے حرکتیں کی ہیں، جو کرپشن کی ہے، جو مس یوز کیا ہے اتھارٹیز کا، وہ ساری ایویڈنس موجود ہے۔ میڈیا کو تیار کر کے، پراپوگنڈا کر کے، میڈیا کو ڈیوائیڈ کر کے، میڈیا مالکان کے ذریعے یہ آپ کے معصوم ذہنوں کو الجھا دیتے ہیں۔ الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر میں تیسری بات امپورٹنٹ کروں گا، کہتے ہیں ونس بٹن ٹوائس شائے، مومن ایک سوراخ سے صرف ایک دفعہ ڈسا جا سکتا ہے، بار بار نہیں۔ اور میری تو سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ آپ گزشتہ 40 سالوں سے ڈسے ہی جا رہے ہیں، بس کر دیں آپ۔ رائٹ اور رونگ کے اندر ڈسٹنکشن میرا خیال ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ رائٹ کیا ہے، رونگ کیا ہے۔ اب فیصلہ کریں اور دعا کریں کہ پاکستان کے حالات مزید۔ ایک اور بات، یہ جتنی 3 اپوزیشن جماعتیں ہیں، یہ بات تو آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ دے آر دی پیپل، یہ کرپٹ لوگ ہیں، یہ ایماندار لوگ نہیں ہیں، یہ آپ کے انٹرسٹ کے لیے نہیں لڑ رہے، یہ انٹرسٹ ان کا ہے، ان کی ذات کا ہے۔ تو اتنی موٹی سی بات آپ کو سمجھ نہیں آتی۔ پلیز اسٹینڈ فار، میں یہ نہیں کہتا، اگر آپ کو عمران خان لگتا ہے کہ ایز کمپیئر ٹو یہ 3 اپوزیشن جماعتوں کے بہتر ہے، اور بہتر کیوں ہے؟ آپ یقین کیجئے کریکٹر کب بنتا ہے؟ کریکٹر تب بنتا ہے جب انسان اپنا کریکٹر، اور اپنے کریکٹر میں کیا چیز آتی ہے؟ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ آتی ہے اس کی ایمانداری، اس کا کرپشن کا نہ ہونا، یہ سب سے بڑی کریڈیبلٹی ہے۔ اور افسوس یہ ہے کہ پاکستانی سیاستدانوں میں اگر کوئی چیز سب سے زیادہ کم پائی جاتی ہے تو وہ لائلٹی ہے، اور پیسے سے محبت ہے، عہدے سے محبت ہے، اقتدار سے محبت۔ بڑی خوبصورت بات کی ہے جی، تو ناظرین جناب والا نے اپنی رائے کا اظہار کیا، بڑا ڈیپتھلی انہوں نے یہ واقعہ ایکسپلین کر دیا ہے۔ ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے تو کمنٹ سیکشن پہ لازمی بتائیے گا، اور ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کس کو سپورٹ کر رہے ہیں، اپوزیشن کو یا عمران خان کی گورنمنٹ کو۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے لاہوری جلوہ فہد حسن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔